بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی ظالم اور سنگ دل تھا۔ لوگ اس کی بادشاہت سے خوف کھاتے تھے۔ بادشاہ بہت ہی عیش پرست تھا۔ بادشاہ کی بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی۔ کنیز اس کی پرورش کر رہی تھی۔ وہ کنیز بادشاہ کی بہت چہیتی تھی۔ وہ ظالم بادشاہ کی ان حرکتوں کو دیکھ کر بہت تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کنیز دربار میں داخل ہوئی اور عرض کی، بادشاہ سلامت، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، میں دوں گا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اپنی بیٹی مجھے انعام کے طور پر عطا کر دیں۔ ویسے بھی ہو میرے بعد اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہ تو پہلے ہی اپنی بیٹی سے نفرت کرتا تھا اور بادشاہ خود بھی اسے زبان کر بیٹھا اور بھرے دربار میں اپنی بات سے مکر کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اسے لے جاؤ۔ کنیز بادشاہ کی بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ سلامت ہر رات ایک حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ بدکاری کا کام کرتا۔ ایک دن بادشاہ ملک کی سیر کو نکلا تو اس کی نظر ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی پر پڑی۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ آج رات اس لڑکی کو میرے کمرے کی زینت بنایا جائے۔ حکم کے مطابق اس لڑکی کو بادشاہ کے کمرے میں حاضر کیا گیا۔ روز کے معمول کی طرح بادشاہ جب اس لڑکی کے قریب گیا تو اسے عجیب و غریب سا احساس ہوا۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور دم گھٹنے لگا۔ لیکن بادشاہ اپنی عادت پر مجبور تھا اور دوبارہ اس لڑکی کے قریب گیا تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یاد آئی اور بادشاہ کی دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی۔ طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ بادشاہ اس لڑکی جو اس کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا، صبح اس لڑکی کو ساتھ لے کر اسی گاؤں پہنچا اور معلوم کیا کہ تمہاری ماں اور تمہارا باپ کون ہے۔ جب بادشاہ سلامت اس کے گھر پہنچا، اس کنیز کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا کہ جو حسین و جمیل لڑکی اس کے کمرے میں پیش کی گئی وہ اس کی بیٹی تھی، اور بادشاہ کو احساس ہوا کہ جب یہ شہزادی کہ وہ اتنے سالوں سے جن لڑکیوں کی عزت خراب کر چکا تھا وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں۔ اسی وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا کہ وہ زمین پر گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑانے کا اور معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جب یہ بات شہزادی کو معلوم ہوئی کہ بادشاہ سلامت اتنے عرصے سے لڑکیوں کی عزت کو خاک میں ملاتا رہا تھا، وہ اس کا باپ ہے، شہزادی اس سے سخت نفرت کرنے لگی۔ دوستو، اس لیے تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھانے سے پہلے اپنے گھر پر ضرور نظر دوڑائیں، اور یہ بھی ضرور سوچیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ثبوت نہیں کہ اسے معافی مانگنے کا موقع ملے یا نہ ملے، پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کہ میں دوسرا سجدہ کر پاؤں یا روح مبارک عرش پر چلی جائے۔ دوستو، یہ کبھی سوچ کر کوئی غلط کام نہیں کرنا کہ ابھی کافی ٹائم پڑا ہے۔ میں امید کرتا ہوں جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔